والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عزیزان گرامی، آج بتاریخ 21 جمادی الاول 1441 ہجری مطابق 16 جنوری سن 2020 عیسوی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر میں تاریخ، قرآن اور حدیث اور تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے دور حاضر کا نہایت ہی سلگتا ہوا اور نہایت ہی اہم موضوع، اور وہ موضوع ہے ظلم کا انجام. ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور شاعر نے کہا خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم کی کشتی کبھی چلتی، ظلم کا ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. اور ظلم کی ٹہنی یعنی شاخ، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا. قرآن کا مقام ہے کہ اسے ساری کتابوں سے بلند رکھا جائے، لیکن نعوذ باللہ اس قرآن کو کوئی پیر کے نیچے رکھے، یہ اس کا مقام نہیں ہے. باپ کا مقام ہے کہ اس کی عزت کی جائے، لیکن اس کی عزت کے بجائے اس کو ذلیل کیا جائے. والدین کا رتبہ ہے کہ ان کی پیشانیاں چومی جائیں، ان کے ہاتھ چومے جائیں، اس کے بجائے اپنے ہی پاؤں اپنے ہاتھ چومائے جائیں. غرض ہر چیز کا یہ ظلم ہے. کسی چیز کو اس کی حقیقی مقام اور جگہ پہ نہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. چاہے وہ ظلم کسی اللہ کے اوپر بھی لوگ ظلم کرتے ہیں. اللہ کا جو رتبہ اور مقام ہے، اللہ کے اس رتبے اور مقام سے گھٹا کر نعوذ باللہ اسے گالی دینا، اس کی اہانت کرنا، اللہ کے احسانات کو فراموش کرنا، اللہ کے حکم کو اپنے پیروں تلے روندنا، نافرمانی کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے. تو ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ہے. اسلام کے اندر ظلم بہت ہی عظیم جرم قرار دیا گیا ہے، اور ظلم کی مذمت قرآن میں اور حدیث میں اور تاریخ میں بڑی شدید طریقے سے آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ظلم نہیں ہے. اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ. اب اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. جو اللہ کے بندے ہیں، رعایا ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اور جو جتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی وسیع ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ چوڑا ہوتا ہے. وہ اپنے سے چھوٹوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ ایک بکری کو اگر اتنے موٹے ڈنڈے سے مار دیں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا، تو بکری کو اتنے موٹے ڈنڈے سے نہیں مارتا. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی ظلم ہے. ایک نہتھے کو پکڑ کر کے آپ چاروں طرف سے گھیر کر کے اسے چھریوں اور چاقوؤں سے، تیروں اور تلواروں سے مارو، یہ مردانگی تو نہیں ہے. جیسے آج بھارت کے اندر موب لنچنگ ہو رہی ہے، چند غنڈے پولیس کا بھیس بدل کر امن اور شانتی کے ساتھ راہگیروں کو، چلنے والوں کو، اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کو مل کر کے، گھوم کر کے، گھیر کر کے، پولیس کے ڈریس میں پہنچ کر کے ان کو پیٹ پاٹ کر کے ختم کر دیتے ہیں، مارتے ہیں. یہ حیوان ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ خبیث ہے. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور تو پھر بھی حیادار ہوتا ہے، جانور کے دل کے اندر تو پھر بھی رحم ہوتا ہے، لیکن یہ انسان دو پیر کا یہ جانور، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے، خبیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم ہے. یہ اپنے محسن کو نہیں پہچانتا. جس نے اس کو پیدا کیا یہ اس کو نہیں جانتا، نہ اسے پہچانتا ہے نہ اسے مانتا ہے. تو جس نے اس کو کھلایا، جس نے اس کو پلایا، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس مردود کو زمین دیا، آسمان دیا، سب کچھ دیا، وہ اس کو نہیں مانتا. جب وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ہمارے تمہارے کے ساتھ اگر وہ ظلم کرے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحیح مسلم کی روایت، اللہ رب العزت نے خود فرمایا حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار کر دے لیا، میں ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ظلم نہیں کروں گا، اور اس ظلم کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے باہمی بندوں کے درمیان کو بھی حرام قرار دیا۔ جس طرح اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، ایسے اپنے بندوں کے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، وہ کتا کیوں نہ ہو، وہ بلی کیوں نہ ہو، وہ چوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے اسلام نے ہم کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس بات کو، یہ بات یاد رکھو، یہ مسلمان زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ ان تمام پہلوؤں کے اوپر غور کرتے ہوئے کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر دھرم کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ کسی کے اوپر ظلم کرتے تو ان کے پاس ایسی شکشا، ایسی تعلیم معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، سوائے اس کی کہ ان کی فطرت۔ اس کے باوجود بھی وہ بہت سارے اس میں اچھے لوگ ہیں، جو غیر مسلمین ہیں بہت سارے اس میں اچھے لوگ ہیں، ان کے دل نرم ہیں بنسبت کچھ جانوروں کے اور حیوانوں کے، اور بہت سارے حیوانات، کثرت ہے ان حیوانوں کی۔ تو جو بڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ چین اور سکون کے ساتھ کتنے دن رہو گے تم؟ کتنے دن رہنا ہے اس دنیا کے اندر؟ کیا کرو گے تم؟ کوئی 60 برس میں مرتا ہے، کوئی 40 برس میں مرتا ہے، کوئی 30 برس میں مرتا ہے کہ نہیں؟ کتنے دن تک زندہ رہو گے تم؟ ہماری زمین، ہمارا ملک، ہمارا ملک، تیرا ملک نہ تیرے باپ کا ملک نہ تیرے دادا کا ملک، کسی کا ملک نہیں۔ الملک للہ، یہ ملک اللہ کا ہے، یہ ملک اللہ کا ہے۔ جب تک باقی رکھے گا تو بھی چند دن کا کیڑے مکوڑوں کی طرح اس زمین کے اوپر چل رہا ہے، حشرات الارض۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے تیری روح نکال لے، ختم ہو جائے۔ تو دنیا کے حکمرانوں کو، دنیا کے بادشاہوں کو، دنیا کے قائدین کو یہ بات بتاؤ، سکون سے رہو، چین سے رہو، لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دو، ظلم نہ کرو کسی کے اوپر، ورنہ اس کا جو حشر ہوگا، جو اس کا انجام ہوگا، بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس رب نے، اس مالک نے بتایا ہے جس نے تم کو بھی پیدا کی، اوپر والا اوپر والا اوپر والا چلاتے ہو، اسی اوپر والے نے ہمیں بھی بتایا، وہی اوپر والا معبود ہے، حقیقی سچا معبود ہے۔ جھوٹ نہ بولو، کذب نہ کرو، منافقت نہ کرو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ظلم حرام ہے۔ ظلم کیا ہے؟ حرام ہے۔ نہ میں ظلم کا، اللہ فرماتا ہے میں ظلم کرتا ہوں، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو ظلم نہ کرو ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اور اتنا ظلم، اتنا عیب ہے، اتنا ذلیل عمل ہے، ظلم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کے ساتھ بیان فرمایا۔ کس کے ساتھ؟ اور شرک آپ کو پتہ ہی کہ تمام گناہوں میں، تمام جرائم میں، تمام بڑے سے بڑے کرمنل معاملوں میں سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھاگیداری ٹھہرانا ہے، اس کی مخلوق میں سے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی اللہ کا ساجیدار بنانا، اللہ کے ساتھ اسے بھی پکارنا، یہ بھی سب سے بڑا ظلم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے ساتھ ظلم کو ملایا ہے۔ سوچو آپ، قرآن کریم میں حضرت لقمان، سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سورہ آیت نمبر 13 کے اندر، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنانا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی کی پرارتھنا نہ کرنا، کسی سے دعا نہ کرنا، نہ کسی سے پرارتھنا کرنا، نہ کسی سے بھیک مانگنا، سب کچھ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ بولو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد طلب کرنی ہے تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنا مددگار ہر جگہ پائے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ اور یاد رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری دنیا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، اگر پوری دنیا کے لوگ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں
کہ تجھے فائدہ پہنچائیں، لیکن اللہ نے کوئی فائدہ تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے، تو یہ ساری دنیا مل کے بھی تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتی۔ اور اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں فائدہ لکھا ہے، بھلائی لکھی ہے، اور پوری دنیا مل کر کے تمہیں برائی میں ڈالنا چاہے، تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے پوری دنیا مل کر کے، لیکن اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو اس فائدے سے یہ پوری دنیا تمہیں روک سکتی؟ اللہ مالک الملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اس لیے کہ شرک کیا ہے؟ یہ بولو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے یہاں شرک کو ظلم کے ساتھ ملایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شرک، یہ ظلم جو ہے یہ شرک کا دوست ہے، شرک کا ساتھی ہے۔ جیسے وہ ظلم ہے، جیسے وہ بڑا گناہ ہے، ایسے ظلم بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، جہاں عدل ختم ہو جائے اور جہاں پہ انصاف ختم ہو جائے، جہاں عدل نہ ہو، جس قریے میں، جس بستی میں، جس شہر میں، جس کمپنی میں، جس فیکٹری میں، جس گھر میں، جی جناب علی، جس گھر میں، جن بھائیوں میں، جن بہنوں میں، جن دکانوں میں، جن مکانوں میں، جس جگہ، ملک میں، سلطنت میں، حکومت میں، جہاں ظلم ہو، جہاں عدل نہ ہو، تو یاد رکھو وہ ملک کبھی پنپ سکتا؟ ہرگز نہیں پنپ سکتا۔ اس ملک کے اندر سکون مل سکتا، چین مل سکتا، یا اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر ظلم ہو، اس گھر کے اندر سکون اور چین اور قرار پا سکتے ہو؟ جس گھر میں یہ ظلم آ جائے وہ گھر فنا ہو جائے، جس ملک میں آ جائے وہ ملک ڈل ہو جائے۔ آپ دیکھو اپنے اپنے ملکوں کو، جہاں جہاں ظلم کی گنگا بہائی جا رہی ہے، جہاں ظلم کے نام پر حکومت کی جا رہی ہے، جہاں ظلم کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، سیاست کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے 70 برس سے بیٹھ کر کے دال روٹی کیسے کیسے کما کے کھا رہے تھے، ان منحوسوں کو نہ جانے کیا ظالموں کو سوجھی، ان منحوسوں نے اٹھا کے وہ جو وہ ناگرتا بنا رہے ہیں جناب، بے ناگرتا ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، پورا ملک چین میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ آج 1 مہینے سے دلی کے اندر، شاہین باغ کے اندر عورتیں بیچاری بیٹھی ہیں، اور اس طرح سے بھاگلپور کے اندر، پٹنہ کے اندر، الہ آباد کے اندر، حیدرآباد کے اندر، لکھنؤ، پوری دھیرے دھیرے کوٹا راجستھان کے اندر ہر جگہ یہ جو ہے مظاہرے کیا ہو رہے ہیں؟ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ تعجب کیوں؟ یہ ظلم ہے۔ کیا ہے یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور سنو ایک بات یاد رکھو، جو ظالم ہوتا ہے یا جو کذاب ہوتا ہے، جھوٹا جملے باز ہوتا ہے، وہ اتنے پانی میں بھی ڈوب کر کے بولے میں سچا ہوں، اسے کوئی سچا ماننے کے لیے تیار؟ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، وہ حلوہ سونا چاندی لا کر کے دے، سونا چاندی لا کر کے دے کہ میری بات مان لو، پھر بھی لوگ ماننے کے لیے جو ضمیر والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، یہ تو جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ کب پانسا پلٹ جائے۔ بہروپیہ جو ہوتا ہے نا، بہروپیے کی بات کوئی تسلیم نہیں کرتے۔ جوکر جس کو کہتے ہیں، یہ جوکر ہیں اس ملک، جوکروں کے ہاتھ میں ملک ہے۔ بندروں کے ہاتھ میں چھری دو گے تو وہ خود بھی ذبح ہوگا، دوسروں کو بھی ذبح کرے گا۔ یہ جوکر ہے، پوری سرکار جوکر بنی ہوئی ہے، پورا دنیا کو جوکر بنایا، نچا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ظلم جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ وہ سلمان رشدی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہیں پہ خدا کا عذاب اترے گا۔ تم اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے برطانیہ بھاگ جاتے ہو، فلانی جگہ چھپ جاتے ہو نا، تو شاعر نے کہا وہیں پہ خدا کا عذاب اترے گا، وہیں پہ خدا کا عذاب اترے گا، جہاں بھی تیرے جان کی حفاظت ہے، جہاں بھی تیرے جان کی حفاظت ہے، وہیں پہ خدا کا عذاب اترے گا۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ چارج کم ہے، بند تو نہیں ہوا؟ نہیں۔ تو اللہ کا عذاب ڈھونڈ کے ٹھونکے گا، اللہ کا عذاب ڈھونڈ کے پکڑے گا۔ تم 7 سمندر میں چلے جاؤ، اللہ وہاں سے بھی تمہیں نکال لے گا۔ تم دنیا میں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ فرماتا ہے تم بند نہیں، تم چاندی نہیں، تم تانبے، پیتل اور سونے کے
بالکل کچ کی بھی قلعے بنا لو اور خود کو اس کے اندر ڈال لو، پھر بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے تم بچ سکتے نہیں، بچ سکتے ہو۔ اور میرے عزیزو، تو یہ ظلم جو ہے جہاں بھی، جس ملک کے اندر اور جس شہر کے اندر، جس بستی میں، جس گھر میں، جن لوگوں کے درمیان ظلم داخل ہو جاتا ہے، وہ ملک، وہ گھر، وہ شہر، وہ لوگ، وہ دکان، وہ مکان، وہ نوکری، وہ چاکری، سب کیا ہو جاتی ہے؟ ڈل ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، امن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے ملکوں کے اندر امن ختم ہے، کیوں؟ چاروں طرف ظلم ہے، غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، غریبوں اور مسکینوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بڑے لوگ عیش کر رہے ہیں، بڑے لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی، بڑے لوگ آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہم کو کون آئے گا پوچھنے کے لیے؟ ہمارے پاس تو ساری سے بیچارے وہ فٹ پاتھوں کے اوپر سونے والے غریب دلت، جنگلوں بیابانوں میں، سڑکوں پہ ادھر ادھر جو بے خانمہ ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، نہ ان کے پاس گھر ہے نہ در ہے، بنجاروں کی زندگی گزار رہے ہیں، یا شہروں میں دیہاتوں چھوڑ کر کے آئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس زمین ہے، نہ ان کے پاس خسرا ہے نہ خسرا ہے، نہ ان کے پاس کوئی کاغذ ہے، نہ پیپر ہے، نہ پتر ہے۔ وہ لوگ جو سالہ سال باڑھ میں اور سیلابوں میں بہہ جاتے ہیں، جن کے گھر، جن کے بچے، جن کے جانور، ان کے بدن پر صرف لباس جو باقی رہتا ہے وہی رہتا ہے، وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ ان ذلیلوں کو کوئی بتائے، ان خبیثوں کو، ان ظالموں کو کوئی بتائے۔ اور یاد رکھو، ظلم کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں، ہمارے قرآن میں اور واقعات میں بہت سارے ظالموں کی کہانیاں بتائی گئی ہیں، اور خود وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ظالم کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہٹلر بہت بڑا ظالم تھا، اس نے نہ جانے کتنے انسانوں کا خون کیا تھا، آخر اس نے خود کو گولی ماری، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اس نے خود کو گولی ماری۔ ہم نے اپنے دماغوں سے اپنے سامنے بہت سارے ظالموں کا انجام دیکھا۔ یہی آپ دیکھیے گدافی جو تھا لیبیا کا، اس کا حشر کیا ہوا، جس نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو قتل کروایا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو جا کے پلیے کے نیچے گھسا ہوا بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا، اور وہاں سے گھسیٹ کر اس کو مارا گیا۔ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ ہاں، یمن کا جو بادشاہ تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ اور دیگر بادشاہ حکمرانوں کے حشر آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر یہی سن رہے ہیں۔ یہ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ تو عزیزان گرامی، ظلم کا جو زہر ہوتا ہے وہ انسانوں کو منافق بنا دیتا ہے۔ ظلم کی وجہ سے آدمی منافق ہو جاتا ہے، جو حقائق رہتے ہیں وہ دل میں چھپا لیتا ہے، زبان سے تمہارے منہ پہ کچھ ادھر کچھ کرتا ہے۔ ظلم سے دل سخت ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں، ان کی جو نرمی ہے وہ نرمی ان کی چھین لی جاتی ہے۔ حریت اور آزادی کا، ظلم سے حریت اور آزادی کا قتل ہوتا ہے۔ آج جو ہندوستان میں یا پوری دنیا کے اندر دیکھیں، چند لوگوں نے پوری دنیا کو غلام بنانے کی سوچی ہوئی ہے۔ آزادی سلب ہے، آپ بول نہیں سکتے، آپ یہ نہیں لکھیے، آپ وہ نہیں بولیے، آپ یہ نہیں کریں، آپ یہ کھائیے، آپ یہ پہنیے، آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ وہ نہیں پہن سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ تو ظلم کی وجہ سے آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑائیاں اور آپس میں دشمنیاں، اور یہی نہیں بلکہ ٹکراؤ ہوتا ہے انسان کا، اور اس طرح سے جو ہے ملک ہلاکت و تباہی اور گھر ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم وہ قیامت کے دن جو ظلم تاریخی ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تمہیں قیامت کے دن ہلاک و برباد کرنے والی چیز ہے۔ ظالم، اگر سیگ والی بکری نے بے سیگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ دلوائے۔ اے ظالموں، تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موت کبھی بھی تمہیں اپنے دبوچ میں لے سکتی ہے، یہ نہ سوچو اپنے طاقت اور اپنے بلڈنگ اور اپنے محل کے اوپر فخر اور غرور نہ کرو، ختم ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ چل، یہ نہ سوچو یہ جو ظلم کرنے والے ہیں یہ تو مسٹنڈے بڑے لچھے دار بیانات دیتے ہیں، چاروں طرف سے سیکورٹی
بیچ میں ایسے چل رہے ہیں طوطے کی طرح، یہ اللہ ڈھیل دیتا ہے. یہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ لیملی للظالم، ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے. فاذا اخذہ، لیکن جب پکڑ لیتا ہے نا لم یفلتہ، تو اسے نہیں چھوڑتا. آ گیا جب چکر میں تو گیا کام سے، ختم. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. اور یہ جو ظلم کی داستان ہے ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی نئی نہیں ہے. یہ داستان عہد قدیم سے، زمانے دراز سے اس کا آغاز ہوا تھا بابا آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اور آج بھی ان کی اولاد میں یہ ظلم موجود ہے. اور اس وقت بھائی نے بھائی کے اوپر ظلم کیا تھا. اور آپ کو واقعہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، جب ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا ظلمن. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتے ہوئے یہی بات بتلائی ہے کہ ظلم اور سرکشی اس کا انجام ذلت و رسوائی، خواری اور بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں. جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا وہ حدیث، کہ اگر سینگ والی بکری نے بھی بے سینگ کو ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اس کا بھی بدلہ دلوائے. تو یہ نہ کوئی سوچے کہ میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں علامہ ہوں، میں حاکم ہوں، میں یہ ہوں، ظلم کر کے بچ جاؤں گا. ہرگز نہیں، ظلم کر کے نہیں بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قبول نہیں، بھائی کی، تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. اگر میری قربانی اللہ نے قبول کی ہے تو متقیوں کی قبول کرتا ہے. اللہ نے مجھے یہ شرف اور سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میری قربانی اللہ نے قبول فرما لی. اللہ اکبر. لئن بسطت يدي يدك لتقتلني، لیکن میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے اور مجھے قتل کرے گا نا تو سن، ما انا بباسط يدي اليك، میں لأقتلك، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو میرا بھائی، میں تجھے نہیں قتل کروں گا. تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل فتکونا کیوں نہیں ہاتھ اٹھاؤں؟ اس نے کہا بھائی نے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. بہرحال اس نے قتل کر دیا اور ذلیل ہوا، رسوا ہوا. بھائی کی لاش لے کر کے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا. اسے یہ نہیں معلوم کہ میں بھائی کی لاش کروں تو کیا کروں، کہاں میں دفن. تب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں بلکہ اس مظلوم کی مدد کے لیے یا اس کی لاش کو عزت اور شرافت کے ساتھ رکھوانے کے لیے اللہ نے 2 کوے بھیجے. انہوں نے ایک نے ایک کو مارا اور اس کے سامنے ہی کیا کہتے ہیں جو افسوس کرتے ہوئے پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا اس کے سامنے ہی ان دونوں کووں میں سے ایک نے ایک کو مارا اور اس کے بعد اس نے ایک کو دفن کیا. تب اس کی سمجھ میں آیا اور کیا کہا اس نے، جب اس نے دیکھا کووں کی یہ حرکت تو اس نے کیا کہا، اللہ اکبر، یا ویلتنا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کتے سے بھی، اس کوے سے بھی زیادہ بیوقوف اور احمق ہوں. اتنا بھی مجھے شعور نہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے میں دفن کروں. یہاں تک کہ یہ کوے ایک عقل ہے کہ کیسے دفن کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ فرشتے تھے، اس کی نظر میں کوے تھے، اللہ نے بھیجا تھا دکھانے کے لیے ایسے کر لے اپنے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ شرمندہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا. اللہ یوں ذلیل کرتا ہے. سورہ مائدہ کے اندر، سورہ بقرہ نہیں بلکہ سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 31 یعنی 31 تک. تو یہ تو رہا ظلم کا. اور یاد رکھو کوئی بھی ظلم، ایک پیسے کا بھی ظلم ہو، ظلم ہے. بھائی ہو تو اپنے بھائیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، ماں کے اوپر، باپ کے اوپر محل ظلم نہ کرو. بہن ہو تو اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم نہ کرو. بیوی ہو تو شوہر پر ظلم نہ کرو. شوہر ہو تو اپنے بیویوں پر ظلم نہ کرو. ظلم ہے. ظلم تو ظلم ہے، آخر کو وہ مٹ جاتا ہے. اسی لیے ظلم سے بچو. کیوں؟ ایک اور بات بتاؤ کہ ظلم، مظلوم جو ہوتا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کے دل کی آہ سے بچو، اس کی بددعاؤں سے بچو. اگر اس نے زبان کھول لی
اور اس کے دل سے آہ نکل گئی. اللہ اکبر. تو یاد رکھو آسمان کے 7 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اور سیدھے باب عالی جو اللہ کا باب اجابہ ہے, استجابہ وہاں جا کر کے وہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. چنانچہ اللہ رب یہ حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظلوم سے, وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین. اے میرے بندے, میرے عزت و جلال کی قسم ہے, تو مظلوم ہے, تو نے مجھے آواز دی ہے, بھلے تھوڑی دیر لگے لیکن میں تیری مدد کروں گا, میں تیری مدد کروں گا, میں تجھے نصرت کروں گا, تجھے میں بچاؤں گا. اس لیے یہ آواز ان ظالموں تک پہنچا دو, ان حکمرانوں تک, ان پولیس والوں تک, ان ڈپٹیوں تک, ان ڈی جی, پی جی, پی ایم, سی ایم, ڈی ایم جو بھی ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, عورتوں مظلوموں کے اوپر ظلم نہ کرو, غریبوں کے اوپر بادشاہوں کو بتا دو, حکمرانوں کو بتا دو کہ عیاشی کے بستروں پر تم جو کروٹیں لے رہے ہو, کل یہ تمہارے لیے بستر انگار اور کانٹے کے بستر ہوں گے, پھر تمہیں کہیں چین نہیں آئے گا. وہ مظلوم عیش سے آرام سے سوئے گا, لیکن تمہیں نیند یا تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی سکون حاصل. یاد رکھو, کر لو ظلم تم. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے اعلی اولاد نہیں ہے تو یہ تو اور بدترین بدنصیبی ہے تمہاری. رو اس کے لیے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, امام بخاری نے ایک قصہ بیان کیا ہے دعا کی, مظلوم کے دعاؤں کی قبولیت کا. میں اسے مختصر طور پر آپ کو بتاؤں. کوفہ پہلے سے بدنام رہا ہے, کوفہ جو ہے اور وہاں کے لوگ بہت پہلے سے بدنام رہے ہیں, ذلیل رہے ہیں وہ اکثر. کیوں؟ وہ جگہ ہی ایسی ہے, فتنوں کی سرزمین ہے, سارے فتنے وہیں سے اٹھے ہیں. حضرت حسین, حضرت علی کی شہادت ہو, حضرت ابن معاویہ کو قتل ہو, یا حضرت حسن کی شہادت ہو, سارا کوفہ والوں نے کیا ہے, اور وہی بھون بھون رو رہے ہیں کتوں کی طرح. تو کوفہ ہمیشہ فتنوں کی جگہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا, اور جب بھی وہاں کوئی گورنر جاتا تھا, یہ کوفے کے لوگ آتے تھے حج کے دنوں میں, ویسے بھی شکایتیں کرتے تھے, یہ گورنر ایسا نہیں, یہ گورنر ظلم کرتا ہے, یہ گورنر ایسا ہے. صحابہ کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھے, چنانچہ بڑے سنجیدہ اور بہترین کمانڈر حضرت عمر بن خطاب نے ان کو بھیجا, جاؤ یہ بڑے نیک اور صالح آدمی ہیں, یہ وہاں جا کر کے اس کوفہ کو سنبھالیں. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے. کچھ دنوں کے بعد میں حاجی حج کرنے آئے, ان کی شکایتیں شروع کر دی کہ وہ نماز نہیں صحیح پڑھاتے ہیں. سنو, نماز نہیں صحیح پڑھاتے, صحابی رسول ہے, اور ان کے اوپر اتہام کیا لگا, کوفی لا یوفی, کوفی کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا ہے. یاد رکھو, ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہاں غلط ہیں, لیکن حکم الکل, اکثریت بدماشوں کی رہی ہے ہر زمانے میں, فتنوں کی سرزمین. چنانچہ یہ شکایت, وہ شکایت, دنیا بھر کی شکایت. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, ایک چند لوگوں کا ایک ٹیم بنائی, کمیٹی, اور حضرت سعد کے ساتھ ان کو بھیجا, اور اس ٹیم کو کہا کہ جا کے کوفہ والوں سے استبیان کرو, مطلب جانچ کرو کہ واقعی سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے, یا غلط پڑھاتے ہیں, یا ظلم کرتے ہیں, یا کچھ ان کے بارے میں پتہ لگا. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ وفد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا. پورے کوفہ میں جہاں جہاں بھی خاص لوگ, عام لوگ, بازاروں تک میں وہ جا کے لوگوں سے پوچھتے سعد کے بارے میں کیا خیال ہے, سعد کے بارے میں کیا. لوگ تعریفیں کرتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں سعد, بہت انصاف کرتے ہیں, ماشاءاللہ, اچھے گورنر, بہت دنوں کے بعد ہمارے پاس ایسا بہترین آدمی آئے. یہ ہوتی ہے حکومت, یہ ڈنڈے باز, چائے بیچنے والے, جوتا سلنے والے, جھاڑو مارنے والے, یہ حکومت کریں گے یار, یہ حکومت کریں, یہ ہوتی ہے حکومت. تب حضرت عمر بن خطاب مدینے سے باہر کسی باغ میں ہاتھ کا تکیہ بنایا, آرام سے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. کسریٰ کا بادشاہ بھیجتا ہے اپنے پولیس کو کہ جاؤ
ذرا دیکھ کے آؤ کہ وہاں کی بادشاہت کیسی ہے. آیا, لوگوں سے پوچھا بادشاہ کا گھر کے, تو کہا یہی جھوپڑی ہے. یہ کہا یہ امیر المومنین کا ہے. ہاں یہی ہے دار الخلافہ, پارلیمنٹ. آج ہمارے یہاں بھی پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہیں گھر میں. اب تو خیر پارلیمنٹین ہو جاتے ہیں. جب اس کو کیا کہتے ہیں ہندی میں, جب اس کو سنسد بن جاتے ہیں, تب پہلے وہ جھاڑو مارنے والا تھا, گھر میں دیا بھی نصیب نہیں تھا, جھوپڑی تھی. اب وہ محل تیار ہو جاتا, بنگلے مل جاتے ہیں, وہ بات کی بات ہے. لیکن یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جھوپڑی تھی. کہا کہ باڈی گارڈ, پولیس اور سب کدھر؟ بولے ان کو نہیں باڈی گارڈ ان کی ضرورت رہتی. کدھر ہیں؟ بولے دیکھو کہیں ہوں گے, سو رہے ہوں گے, دوپہر کا وقت ہے, چڑچڑاتی دھوپ ہے. خیر لوگوں کو تو پتہ رہتا تھا. کسی دوسرے تیسرے سے پوچھا, کہا وہ فلانے باغ میں جاؤ دیکھو وہیں ہوں گے. گیا, دیکھا ایک شخص ہاتھ کا تکیہ لگایا کھجور کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے بنداس. بغل میں ایک کوڑا ہے. کانپ گیا دیکھ کر کے. کہا یہ بادشاہ ہے مسلمانوں کا, اتنی بے فکری کے ساتھ سو رہا ہے. اور آج یہ جوتا خور لوگ جو بادشاہ نہیں ہیں, فقیر قلاش ہیں, ان کو ہم نے بادشاہ بنایا ووٹ دے کر کے. ہم نے ان کو منتخب کیا ہے, ہم نے ان کو چوائس کیا ہے, ہم نے ان کو کہا آؤ تم حکومت کرو. جب چوری پیٹ بھر گیا, پھٹنے کو ہوا, تو سوچا پھٹے گا, سب لوگ جان جائیں گے, تو پبلک پوچھے گی تو کیا جواب دیں گے کہ ہم مہنگائی کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے, روپیہ کیوں ختم ہو گیا, پیاز 200 روپے کلو ہو گیا, پٹرول اتنا ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈھکا ہو گیا, یہ ظلم, وہ ریپ, وہ ظلم, پیسہ کدھر گیا, یہ تمام سب ہاہاکار. اس کا جواب کیا دوں گا؟ پلان بنایا ذلیلوں نے اور کہا کہ ان کو انہیں میں الجھا دو. ووٹ دینے والوں سے کہا اب تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی جنم کنڈلی بتاؤ کہ تم واقعی اس ملک کے ہو یا کسی اور ملک کے ہو, نہیں تو تم سب کو نکال دیا جائے. الو دیکھو کیسا بنا رہے. وہ بھارت کے لوگوں, تم الو بھی بن گئے کیسے؟ تعجب ہے یار تمہاری حماقتوں پر. ایسے لوگوں کو تو ملک ہی نہیں زندگی سے باہر ہو جانا چاہیے. اتنے بڑے احمق, حد ہو گئی اللہ کی قسم, حد ہو گئی. اتنا بڑا فراڈ, اتنا بڑا ظلم. یہ ظلم ہے, غریب و مسکینوں کے اوپر ظلم ہے, بیچاروں کے اوپر. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ٹھیک ہے, اچھا جناب ہم نے ووٹ دیا. کیسے دیا تم نے؟ ووٹر آئی ڈی تھی تمہارے پاس؟ ہاں تھی. ووٹر آئی ڈی دیکھ کے ووٹ دیے؟ نہیں, اب ووٹر آئی ڈی نہیں چلے گی اپنے لیے, ہمارے لیے چل گئی کیونکہ ہم بادشاہ ہو گئے. لیکن وہی ووٹ تمہارے لیے ووٹر آئی ڈی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے بیٹا نہیں چلے گی, ہم ووٹر آئی ڈی لے لیتے ہیں اپنی, تو بھی میرا ووٹ واپس کر دے, میرا ووٹ واپس کر دے. اگر ہمارا ووٹر آئی ڈی ڈبلی ہے تو تو بھی پی ایم ڈبلیکیٹ ہے, سی ایم بھی ڈبلیکیٹ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ ڈبلیکیٹ. ختم. پھر دیکھو ابھی ایسے سوال کا جواب ہو, ایسے بات کرو گے تب جا کے تمہارا حق ملے گا. ورنہ چوروں نے تو باقاعدہ پلان بنایا ہے. وہ کسی راحت اندوری نے کہا نا کہ گھر میں تو سب چوروں کی بستی ہے, گھر میں تو پتہ نہیں ایسی, گھر میں تو سب چوروں کی بستی ہے, دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو, دروازے پہ لکھا ہوا ہے ستمیو جیتے, سچ بولو. سب کو خیر کیا ہوا ہے. خیر یہ ظلم ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یاد رکھو. اور اسی لیے میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا دعائے قنوت نازلہ پڑھو مسلمانوں. دعائے قنوت نازلہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارا. پڑھو, لعنت بھیجو ان خبیثوں پر, انشاءاللہ تعالی یہ سارے کیڑے مکوڑے باہر ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اللہ ان کے اوپر قہر نازل کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. جتنے ظالم ہیں سب کے سب برباد ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. میں پروٹیشن کرنے والوں کو, مظاہرہ کرنے والوں کو, احتجاج کرنے والوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, سب کو میں یہاں سے آواز دے کے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. دعائے قنوت نازلہ پڑھو. ڈفلی بجانے سے کچھ نہیں ہوگا, ناچ گانے سے کچھ نہیں ہوگا. دعائے قنوت نازلہ پڑھو. ٹھیک ہے, جس کا جو کام ہے وہ اپنے اپنے سب کر رہے ہیں, لیکن تم بحیثیت مسلمان تمہیں اپنا رشتہ اللہ سے استوار کرنا پڑے گا, مضبوط کرنا پڑے گا, ورنہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اللہ سے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. مظلوم ہو تو اللہ کے یہاں کھڑے ہو, رو اللہ کے دربار میں, دعا کرو. اور سنو,
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوفہ والوں نے ظلم کیا. بادشاہ وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے شکایت. حضرت عمر بن خطاب نے بھی ایسے فیصلہ نہیں کیا، باقاعدے تفتیش کی، تلاش جستجو کری، جاؤ دیکھ کے آؤ واقعی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ تجربہ تھا. 10 گورنر گئے، سب کو واپس کرا انہوں نے، تو سب صحیح، ہم جو بھیجیں وہ غلط اور باقی سب صحیح. ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں زبردستی کروائیں گے، یہ ہیلا وہ بہانا ڈھکا نہیں، گورنر رہے گا، مار ڈالو، قتل کرو، جو مخالف اس کو جیل میں ڈالو، اس کو بولو باغی ہے. بڑا آسان تھا کہنا، جیسے آج تو آج آسان ہے، جبکہ حالانکہ آج کے دور میں یہ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن خیر وفد گیا اور سب لوگوں سے، پورے کوفہ کے لوگوں سے پوچھا، واپس آئے، لوگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کری. چنانچہ اچانک آخری وقت میں ان لوگوں نے عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، جس مسجد کا نام تھا مسجد لبنہ. ایک مسجد تھی، بنی عبس کی مسجد تھی. عصر کی نماز کے بعد یہ تفتیشی ٹیم کھڑی ہوئی اور لوگوں سے سعد کے بارے میں پوچھا کہ سعد کیسے ہیں. تو لوگوں نے بڑی تعریف کی، سعد بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص کھڑا ہوا. اس شخص نے کہا کہ جب آپ نے سعد کے بارے میں پوچھا ہے تو یہ لوگ جو بول رہے ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے چونکہ تحقیق کے لیے یہ بات کہی ہے تو میں تحقیقی طور پر کہہ رہا ہوں یہ بات کہ سعد جو ہے بہت برے آدمی ہیں. فوجوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، نرمی نہیں کرتے، سختی کرتے، فیصلہ صحیح نہیں کرتے، عدل اور انصاف نہیں کرتے. تقسیم کرنا ہوتی ہے کسی کے مسلمانوں کے درمیان کوئی چیز تو اس میں بھی عدل نہیں کرتے، الٹے سیدھے طریقے سے برابر تقسیم نہیں کرتے. یہ شکایت وفد کے سامنے اس آدمی نے کہی. خیر وہ گورنر تھے، اس آدمی کو گرفتار بھی کروا سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے دعا کی کہ اللہم ان کان عبدک ھذا، جس نے یہ بات کہی، کاذبا، اے اللہ اگر میرے بارے میں یہ بندہ جو تیرا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور شہرت اور دکھاوے کے لیے یہ بات اس نے کری ہے، قام ریاء و سمعۃ، شہرت کے لیے کہ سب پورا کوفہ تو کہہ رہا ہے اچھے ہیں، صرف ایک آدمی کہہ رہا ہے، ظاہر ایک آدمی آئے گا نا چھٹ کر کے سب کے سامنے میڈیا میں. اگر یہ برا ہے، اگر اس نے شہرت اور دکھاوے کے لیے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے، اے بار الہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اطل عمرہ واطل فقرہ و اس کی عمر کو لمبی کر دے. دعا کیا کی حضرت سعد نے؟ اے اللہ اس کی عمر کو تو لمبی کر دے اور اس کی غربت اور فقر کو بھی تو لمبی کر دے، یعنی اسے فقیر بنا دے، قلاش بنا دے اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے، اسے فتنے میں مبتلا کر دے. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ واللہ انا رأیت الرجل الذي دعا علیہ سعد، اللہ کی قسم میں نے اس آدمی کو دیکھا جسے سعد نے بد دعا دی تھی. وَإِذَا تَقَوَّسَ زَهْرَهُ مِنَ الْكِبْرِ، اتنا لمبی عمر ہوئی کہ اس کی پیٹھ قوس بن گئی، کمان، دھنس، یعنی ٹیڑھی پیٹھ ہو گئی بڑھاپے کی وجہ سے. وَكُفَّ بَصَرُهُ، اور اندھا ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا. وَيَمُدُّ يَدَهُ يَسْأَلُ النَّاسِ، اور در در بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلا پھیلا کے بھیک مانگتا تھا. وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ فَتَاةٌ أَوْ امْرَأَةٌ غَمَزَهَا بِمَعْنَى بَصْبَصَ لَهَا، اور جب بھی اس کے پاس سے کوئی عورت، کوئی لڑکی، کوئی بھی گزرتا تو اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کے چچی کرتا، چچی کر کے اس کو لگا. فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ، تو لوگ اس بڈھے سے پوچھتے تھے، یا شیخ
وانت فی مثل حال اما تتق اللہ، اس حالت میں بھی تو جب بھی کوئی لڑکی یا کوئی عورت اس کے پاس سے گزرتی تھی تو اسے اشارے اور کنائے کرتا تھا، جس کو اپنی بھاشا میں کیا کہہ لیں، آنکھ مارتا تھا۔ کون؟ بولو، کرتا بڈھا، اور بڑ 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 مطلب ایسا جیسے بلاتا اس کو آنکھ مارتا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا اس عمر میں حضور یہ حرکت ہے؟ بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، بھیک مانگتے ہو، اس کے اوپر بھی خباثت تمہاری نہیں گئی اس عمر میں، یہ سب کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ فیقول، تو وہ کہتا کہ شیخ المفتون اصابتنی دعوت سعد، میں تو بڈھا ہوں، فتنے میں پڑا ہوا ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ اللہ، مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی بد دعا لگ گئی۔ لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو، لوگوں کو بتاؤ یہ صرف حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے ہے، عام آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑ جاتے ہو، ظلم کرتے ہو، اس کی زمین، اس کی زمین، اس کی پر کاغذات بدل دیتے ہو، جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ رحم نہیں کرتے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلتے ہو، تم وکیل ہو، لائر ہو، لوئر ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، لائر، جھوٹ بول بول کر کے آج تمہارے پاس قانون ہے، وہ غریب قانون نہیں جانتا ہے نا، تو اس کے اوپر ظلم کرتے ہو تم۔ یاد رکھو، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ تمہیں اس دنیا میں ایسا ذلیل کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا کہ رب کی قسم ہے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے اللہ کے سوا۔ یاد رکھو۔ تو آج تندرست ہو، قانون کی کتابیں تم نے پڑھی ہیں، حکمران ہو، پولیس ہے، سب کچھ ہے، پھنسا دیا ہے تم نے جھوٹ بول بول کر کے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، بولو آمین۔ جھوٹ بول بول کر کے پھنساتے ہیں، اور غیر نہیں۔ سنو مسلمانوں، تمہارا لائر، تمہارے وکیل، تمہاری پبلک، تمہارے لوگ مذہب، دھرم، فرقہ پرستیوں کے نام پر اللہ سے ڈر نہیں ہے، لوگوں کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنا عیش کر رہے ہو، رب کی قسم ہے تم برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اور تمہیں کیا کہیں ہم، دیکھنے والا بھی تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، ایسے گھسٹ گھسٹ کے تم مرو گے۔ ظالم کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھو کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے، اس کی آہ سے بچنا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق السحاب ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، بادلوں کے اوپر سے بھی بادل بھی ہٹ جاتے ہیں، دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور اللہ وہاں سے آواز دیتا، ہاں ہاں میرے بندے، میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مدد کرنے کے لیے کروں گا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ جی جناب علی، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 خوشخبری جنت کے حق پانے والوں میں سے ایک تھے، عشرہ مبشرہ میں سے 10 وہ لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں ایک صحابی رسول کون تھے؟ بولو۔ ایک صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ عروہ بنت اوس ایک خاتون مروان بن حکم کے پاس گئیں، وہ عورت گئی اور اس نے کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین مار لی ہے، غصب کر لی۔ حضرت سعید کو مروان بن حکم حاکم تھے، ان کو بلائے کہ آپ کے خلاف یہ شکایت اس عورت نے دی ہے۔
کری ہے یہ شکایت. تو حضرت سعید بن زید نے کہا کہ آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سننے کے باوجود بھی میں اس عورت کی زمین غصب کر سکتا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے، اس کے باوجود اس حدیث کے سننے کے بعد کیا میری یہ جرت ہو سکتی ہے کہ میں اس عورت کی زمین ہڑپ لوں، غصب کروں؟ فقال مروان، تو مروان نے کہا وہ کون سی حدیث ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی ہے، سنی؟ کیا سنا ہے؟ ماذا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں بھی دیکھیے آپ، مروان بن حکم صحابی نہیں ہے، لیکن سعید بن زید صحابی رسول ہے. لیکن اسلامی عدالت میں ایک عورت اگر شکایت کرتی ہے تو آپ کتنے بھی پریسٹیج کے مقام پہ، تقدس اور عظمت اور بلندی کے مقام پہ فائز ہیں، آپ کو بھی کورٹ کے اندر آنا ہے، عدالت. اس عورت کے اس شکایت پر حضرت سعید بن زید، وہ بھی وہ مقام نہیں کہ ایرو گیرو والا. 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے 10 وہ خوش نصیب صحابہ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے اس دنیا ہی کے اندر دی تھی. آج تو گھونگھے لٹکا کر، لال پیلی چادریں پہن کر، 10-20 انگوٹیاں پہن کر لوگ جنت بانٹ رہے ہیں. لوگ بھلے چڈی گندی ہو، ناپاک، لنگوٹ گندا ہو، ناپاک چڈی پہنے، بھلے ملک ہو، نماز روزے سے کوئی ایسے. سمجھ بات آئی؟ وہ صحابی رسول ہیں، یہی نہیں بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی، جنتی. اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی. سوچیں آپ، ذرا غور کریں آپ. یہاں تو آمے کا آما کالا ہے، اس کے باوجود بھی جنت کے دعوے ہیں. ظلم ہے، لینا ہے. میں ہوں، میں کون ہوں؟ مجھے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں فلاں ہوں، میں علامہ ہوں، میں مفتی ہوں، میں جو چاہوں ہوں، میں عالم ہوں، میں پیر ہوں، مرشد ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، مزار کا مجاور ہوں، اتنے بڑے درگاہ کا مالک ہوں. جنت کا دروازہ میں نے بنایا ہے. میں تو جامع مسجد میں نے بنایا. مجھ سے میرے بارے میں آپ شک کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا؟ یہ حال ہے. مروان بن حکم تابعی ہے، لیکن امیر ہے، گورنر ہے. حاضر کیا، یہ نہیں کہا بیوقوف عورت. ان کے بارے میں کہیے جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی گواہی دی ہے. آج بہت سارے بھگت ہیں، ارے وہ کیا کریں گے، نہ ان کے بال ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کچھ ہیں، وہ ملک کی دولت کیا کریں گے. ابے بے غیرت، وہ ملک کی دولت کیا کرے گا تجھے کیا پتا، لیکن تیرے سے تو چھین کے لے کے آ رہا ہے. شرم کر، تو بھیک مانگ رہا ہے، بھکاری ہو رہا ہے. اور تو بھیک مانگے تو تیری طرح تو سارے نہیں بھکاری. مروان بن حکم نے کہا یہ نہیں کہ وہ اتنے بڑے عظیم صحابی ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، نہیں، انہیں عدالت میں آنا چاہیے. آئے، حاکم کے سامنے آئے، امیر گورنر کے سامنے آئے اور انہیں پوچھا. اور انہوں نے جواب کیا دیا؟ اللہ اللہ اللہ. صحابی رسول کہنے لگے کہ میں نے جو حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے، کیا اس کے بعد بھی میں اس عورت کی زمین لوں گا؟ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طبقه اللہ الى 7 اراضین. میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو کسی آدمی کی ایک بالشت زمین اگر ظلم سے اس نے لے لی ہے تو قیامت کے دن 70 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اور میدان قیامت میں اسے حاضر کیا جائے گا. کتنے کرو پراپرٹیوں پہ قبضے، ڈالو لٹیکیشن، اس میں مسلمان بہت آگے ہیں. نکالو غریبوں سے، مجبوروں سے، مظلوموں سے 10-10 لاکھ. میری ایک زمین تھی بنگلور میں کہوں گا
مسجد کے، مزار کے، درگاہ کے مجاور تھے، امام تھے، متولی تھے. زمین تھی. ہم سعودی عرب میں کیسے ہم لوگ بنداس رہتے ہیں، یہ پڑا ہے وہ پڑا ہے، کوئی فکر نہیں. کون لینے میں سعودی عرب، جن کو لوگ ہمارے ملک کے یہ درگاہی مجاوری سب کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کافر ہیں، جہنمی ہیں، نجدی. نج دیا سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، فلاں کی. دعوے کرنے سے جنت نہیں ملتی بیٹا. یہ بھی ظلم ہے جو تم بک رہے ہو نا، یہ بھی ظلم ہے. تم اللہ کے اولیاء سے، دوستوں سے دشمنی مول رہے ہو. جو مشرک نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہے، دوست یاد. اور مشرک بدعتی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے ہماری ایک زمین تھی چھوٹی سی لی ہوئی تھی، بس ہم نے باؤنڈری مری تھی. محلہ بن گیا، محلے میں لوگ تھے وہاں، تو ایک سے ایک پلاسٹک کا گلاس نہیں چھوڑتے ہیں، تو آپ کی پتھروں کی ٹپڑیاں اور پٹریاں چھوڑیں گے، دھیرے دھیرے اٹھا لیں گے. بھائی تھا چھوٹا، ہم نے اس سے کہا تھا ذرا دیکھ بھال کیا کر. وہ بھی کاہل اور سست، اللہ اسے ہدایت دے. ہم گئے کچھ دن کے بعد، پتہ چلا اس کے اوپر محلے کے کچھ مسلمان ہیں، متولی ہیں، ماشاءاللہ باشرع ہیں، زمین پر دعویٰ کیا ہے قبضہ کرنے کا کہ یہ ہماری زمین ہے. اللہ کی قسم پیروں کے نیچے سے تو زمین کھسک گئی میرے. 2002 میں وہ زمین لی تھی میں نے. کتنے میں؟ 2002 میں لی تھی ہم نے. بڑی مشکلوں سے لی تھی، ہمارے ایک دوست کی زمین تھی. تھوڑا تھوڑا دے کے ہم نے اس کو کروایا تھا 13 لاکھ میں. اس زمانے میں 13 لاکھ. اور 2015 یا 16 چھڑوائی ہے زمین، 18 لاکھ لگا دی. لینے والے بھی مسلمان، چھڑوانے والے، لیکن شہر کے بھائی لوگ تھے. بھائی کہتے ہیں نا بھائی، شہر کے بھائی لوگ تھے. اتنا لیں گے، اتنا لگے گا، اس کو کھلانا اس کو کھلانا. میں نے کہا میرے پاس کاغذات ہیں، میرے پاس پیپر ہیں، میرے پاس سب کچھ اوریجنل ڈاکومنٹ. کہنے لگے ربانی صاحب ادھر رکھیے اس کو، یہ ہندوستان ہے، سعودی عرب نہیں ہے. عزت کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے اس کو نکال لو، نہیں اگر کوٹ کچہری میں پھنسو گے نا تو یہ 50 برس ایسے لٹکے رہو گے، یہ زمین بھی لٹکی رہے گی، آپ یہاں سے چلے جاؤ گے. میں نے کہا ہیں کون؟ تو کہا گیا فلانے عبداللہ، فلانے عبد الرحمن، فلانے غلام محمد، فلانے غلام حسین، فلانے یہی لوگ ہیں. ہم نے کہا مسلمان ہیں تو. ارے بولے آپ چپ چاپ رہو نا، کام کو ہونے دو بھائی. آپ انہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ انہیں فرشتہ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے رگ رگ میں حرام خوریاں بسی ہوئی ہیں، حرام کھانے کی ان کو عادت ہے، پلے ہیں وہ حرام کے اس دنیا کے. ہم نے کہا یار نمازی متولی. ارے بولے چھوڑو نا سب، پیسہ خرچ کرو گے میں نکلوا کے دیتا ہوں. خرچ کیا چپ چاپ. پھر زمین وہ آج قبضے میں آئی. اس پر بھی ایک دو آ کے نظر مار کے گئے. ارے یہ تو کس کی تھی؟ ہماری تھی، ان کی تھی، ان کی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ غیر نہیں آیا وہاں. کون آیا؟ مسلمان، مجاور درگاہ کا، مسجد کا متولی، نمازی. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رحم کرے. میرے دل سے آہ نکلی، اے بار الہ، اس میں جن لوگوں نے حرام کھایا ہے اللہ اسی دنیا میں انہیں وہ سزا دے کہ کتے اور بلیاں بھی اس سزا کو دیکھ کر کے روئیں نہ روئیں. ہلاک کر دے اللہ ان کو. انشاءاللہ وہ ہلاک ہوں گے انشاءاللہ. غریبوں، مسکینوں کا، مظلوموں کا مال کھانا آپ یہ نہ سمجھیں یہاں بچ گئے، قیامت کے دن تو تم کو دینا ہی دینا ہے. اللہ کے رسول 7 اراضین، 7 زمین، 7 زمینوں کا گلے میں توق ڈال کے اللہ لائے گا. یاد رکھو تو ظلم نہ کرو. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ سکتے تھے جب یہ بات ہوئی؟ فقال له مروان لا اسالک بینہ بعد هذا. اس حدیث کے بعد اب آپ سے ہمیں کچھ پوچھ گچھ نہیں کرنی ہے، نہ آپ سے دلیل لینی ہے، آپ جا سکتے ہیں. لیکن عزت تو عزت ہوتی ہے نا. کہتے ہیں عزت تو عزت ہوتی ہے، کوئی بھی ہو. دل تو دل ہے، پریشان تو ہوتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے آہ نکلی اور کہا اللہم
ان کانت کاذبۃ فاعم بصرها، اے اللہ اگر یہ کاذبہ ہے، جھوٹی ہے، تو اے اللہ اس کی آنکھ کو اندھا بنا دے، وقتلها فی ارضها، اور اے اللہ اسی زمین کے اندر اس کو ختم کر دے، برباد کر دے، اسی زمین، یہ زمین کا اس نے میرے اوپر جھوٹا کیس لگایا نا، اے اللہ اسی زمین کے اندر اس کو دفن کر دے۔ قال، راوی کہتے ہیں فما ماتت حتی ذهب بصرها، مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی، وبینما ہی تمشی فی ارضها، اور اپنی زمین میں وہ چل رہی تھی، گئی تھی دیکھنے اپنی زمین، اذ وقعت فی حفرۃ، اچانک اس کی زمین کسی کھڈے میں پڑی اور وہ گری، فماتت، اور وہیں ختم ہو گئی۔ وہیں یہ دل کی صدا ہے۔ تم بھی بددعا دے دیا کرو، یاد رکھو یہ بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو سزا پائے گا نا، وہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے ہو کتنی سزا پائے گا۔ دل کی آہ جو ہوتی ہے بہت خطرناک، معاف کر دیے تو اچھی بات ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن دل کی آہ نہ لو کسی سے، وہ کتا ہی کیوں نہ، وہ بلی کیوں نہ، ناحق طور پر کسی کو مت ستاؤ۔ اے حاکموں، اے بادشاہوں، اے حکمرانوں، اے پولیسوں، بڑا مزہ آتا ہے تم کو ڈنڈا گھمانے میں، ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ تمہارے ابا نے کہا ہے، دادا نے کہا ہے، مارو، لاٹھی چارج کرو، لاٹھی، گولیاں چلاتا ہے، اور کون سی، ہم فلانے پارٹی کی، فلانی جماعت، فلانے، تم سب انسان ہو، سب پارٹی اور سب فرقہ اور ہندو مسلم ان سب سے پہلے، سکھ عیسائی سے پہلے تم کیا ہو؟ بولو، انسان ہو، انسانوں کے اوپر رحم کرو۔ یہ اسلام ہے جو جانوروں تک کے اوپر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کسی جنگل میں گزرتے ہوئے آگ لگا دی ایک جگہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیوں آگ لگائی یہاں پہ؟ اسلامی لشکر تھا، فوجی تھے، مجاہدین تھے، کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو نہیں تھے، جہاد فی سبیل اللہ سے لڑ پلٹ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہاں آرام کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ، اور یہاں یہ چونٹیوں کا گھر تھا، یہ ہمیں تنگ کرتی، اس لیے اس گھر کو ہم نے آگ لگا دی۔ اللہ کے نبی، اللہ میں ان معصوم چونٹیوں کے خون سے میں بری ہوں۔ تم نے یہ بے گناہ چونٹیوں کو تم نے اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے سونے کے لیے ان کو جلا دیا تم نے۔ آگ سے تو صرف اللہ عذاب دیتا ہے، تو نے ان لوگوں کو آگ سے عذاب دیا۔ یہ وہ رحمت للعالمین تھے، یہ تھے چونٹیوں کے اوپر رحم فرما رہے، انسان تھے، اس لیے جانور رحم نہیں کرتا، سمجھ لو، جانور کی اولاد ہے نا، جانور ہی کی اولاد ہے، اس لیے رحم نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تو دنیا ہی میں عذاب اللہ کا چکھ لیا، اور جو آخرت میں ان کو ملتا وہ تو اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے۔ بہرحال اللہ کا عذاب، اس سے بچیے، مظلوم کی آہ سے بچو بس۔ ظلم کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، ایک نہیں ہزاروں مثالیں اسلام کے اندر موجود ہیں، دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ اپنی جگہ، فرعون جو بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں سے بلاತ್کار کرتا تھا، زنا کرتا تھا، اس کی فوج، اس کے ہواری مواری مصر کے اندر، نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ہی راستہ ہے، راستہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اس راستے پر امت نبی کے ساتھ جا رہی ہے، اللہ نے اسے پار کر دیا۔ اسی راستے پر وہ جا رہے ہیں جو نبی سے کٹ چکے ہیں، اللہ نے اسی راستے پر ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ظلم نہ کرنا، بولو ظلم کرو گے؟ بھائی ہو تو بہن پہ ظلم نہ کرو، اس کا حصہ دو۔ کچھ لوگ بہنوں، یہ بھی ظلم ہے، باپ چھوڑ کے چلا گیا، آپ کے ہاتھ میں قبضہ ہوا، 5 بہنیں، 4 بہنیں، 2 بہنیں تھیں، حصہ نہیں دیتے، نہیں کیا کریں، وہ ملک کا قانون ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے، غریب ہو جائیں گے ہمارے پاس، اس کے پاس تو بہت ہے، بابا نے شادی کر دی، یہی بہت ہے، وہ جہیز دے دیا، یہی بہت، کچھ نہیں جہیز وہیز،
याद रखो, उस प्रॉपर्टी में तुम्हारा बाप हमारा बाप एक गिलास छोड़ के गया है, इस गिलास में बहन है भाई हैं, तो सबके 2/3 दो हिस्सा भाई का और 1 हिस्सा बहन का लगेगा। उस 1 हिस्से में 10 बहनें हो तो लेंगी 1 बहन हो तो लेगी, और 8वां हिस्सा माँ का लगेगा। समझ में बात आई? हिस्सा लगा के उनको दे दो इज्जत के साथ, वरना ये सब जायदाद और जमीनें क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नाक बन के आएंगी। यार ये भी जुल्म है, ये भी। हाँ, वहां मौलवी हो, आलिम हो, अल्लामा हो, मुफ्ती हो नहीं काम आएगा। बैरिस्टर हो, हाकिम हो, वजीर हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, जीएम हो, कोई भी हो, पुलिस हो, हरकारा हो, अमार हो, गंवार हो, कोई भी हो, जो हुक्म है अल्लाह का उसके रसूल का उसको फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें जुल्म सहने और जुल्म करने दोनों से अल्लाह हमें महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।